نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں خوبصورت دن جمعۃ المبارک جیسا بابرکت دن اور اس بابرکت دن کے اندر اللہ نے ابھی رحمت کا بھی نزول فرما دیا ہے۔ تو آج جو موضوع میں نے آپ حضرات کو سنانے کے لیے قرآن پاک سے منتخب کیا ہے وہ وضو ہے۔ اب یہ جو عمل ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے، سونے نبی کی طرف سے جو ہم تک پہنچا ہے، وہ یقیناً عمل کرتے ہوئے تو بالکل مختصر سا ہمیں لگتا ہے، لیکن آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ رب العزت نے اس وضو کے اندر کتنی برکت رکھی ہوئی ہے۔ وضو ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف اس دور میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محدود نہ رہی، بلکہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو اللہ رب العزت نے وضو کی نعمت عطا کی تھی، اور ہر نبی اپنے اپنے دور میں اپنے لوگوں کو وضو کا حکم اور طہارت کا حکم دیتے رہے۔ تو جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی تو آپ کو بھی اللہ رب العزت نے یہ وضو کی نعمت عطا فرمائی۔ آپ کو مدینے لے کر چلتا ہوں۔ حضور جانے کائنات علیہ السلام کے شہزادے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین پاک، مولا حسین پاک سید الشہداء، آپ کا بچپن کا زمانہ ہے۔ آپ ابھی 7 یا 8 سال کی عمر میں ہیں۔ آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک شخص آتا ہے اور وہ وضو کرنے لگتا ہے، اور جلدی جلدی وضو کر کے وہ نماز کے لیے جانے کی جب ارادہ کرتا ہے تو دونوں شہزادے اس بزرگ کو، اس آنے والے شخص کو کہتے ہیں
کہ بابا جی آپ ہم دونوں بھائیوں کا وضو دیکھیں، آپ ہم دونوں بھائیوں کا وضو دیکھیں، آیا ہمارے وضو کرنے میں کہیں کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں ہے؟ تو بابا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرو بیٹا۔ جب دونوں شہزادے جنتی کے تمام نوجوانوں کے سردار جب بیٹھتے ہیں وضو کے لیے، باری باری جو آپ کے نانا نے، آپ کی اماں جان نے، آپ کے بابا نے جو آپ کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، باری باری آپ وہ ہر عمل دہراتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں بابا جی ہمیں بتائیں کہ کہیں ہماری غلطی تو نہیں رہ گئی۔ بابا جی کو سمجھ آ گئی کہ بیٹا آپ دونوں شہزادوں کے وضو میں کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی تو میرے اندر اور میرے وضو میں تھی، مجھے اپنی غلطی سمجھ آ چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے ان نواسوں نے دین کا پیغام پہنچایا، لیکن طریقہ کیا اپنایا کہ آنے والے بزرگ کو شرمندگی کا احساس بھی نہ ہو اور ہمارا پیغام بھی ان تک پہنچ جائے۔ پر یہاں اس معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی معاملے میں بالفرض وضو ہی کو لے لیتے ہیں، یا کوئی معصوم بچہ مسجد آ جاتا ہے، تو اب بزرگوں کا کام یا نوجوانوں کا یا ہم اثر ساتھیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر بچے سے غلطی ہو گئی تو ان کو سمجھایا کس طرح جائے، ان کو مسجد میں آنے کے آداب، نماز میں کھڑے ہونے کے آداب، وضو کرنے کے آداب ان کو کس طرح سکھائے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں مولا حسین پاک اور مولا حسن پاک سے بڑی مثال ہمیں اور کوئی نہیں ملتی کہ آپ نے اپنی بڑی عمر کے بندے کو وضو کرنا سکھا دیا، لیکن ان کو شرمندگی کا احساس نہیں ہوا۔ آج اس پرفتن دور میں اگر بدقسمتی سے کوئی بچے مسجد کی طرف آ ہی جاتے ہیں تو پھر بڑوں کا کام کیا بنتا ہے کہ ادب اور احترام کے ساتھ بیٹا جی کر کے ان کو بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے، نہ کہ ساروں کے سامنے ڈانٹ دیا جائے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ بچہ تو پیچھے ہٹ جائے گا، وضو صحیح کر لے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہو جائے گا کہ یار میں تو جب بھی مسجد جاتا ہوں مجھے ڈانٹ دیا جاتا ہے، مجھے روک دیا جاتا ہے۔ سمجھتا ہوں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ آج کا نوجوان مسجد سے شاید اپنی کمیاں بھی ہیں، اپنی کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی عزت نفس سے ڈرتا ہے۔ بہرحال یہ تو مولا حسین اور حسن پاک دونوں بھائیوں کا ایک خوبصورت عمل تھا جو میں نے آپ تک پہنچانا تھا، پہنچایا۔ اب آپ جانے کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن ہم سے باتیں ہی تو کرتا ہے، اللہ رب العزت قرآن کی شکل میں، قرآن کی صورت میں اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بندے سمجھ نہیں سکتے، ان کو تو عربی دیکھ کر پڑھنا نہیں آتی، چاہے کہ وہ پھر ان کا ترجمہ بھی سمجھے۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم ارادہ کرو، جب تم کھڑے ہو جاؤ تو فوراً وضو کرو۔ اللہ نے قرآن میں 4 چیزیں ایسی بیان کی ہیں کہ جن کو دھونا فرض قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ وضو کے اندر کتنے سارے احکام ہیں۔ سب سے پہلے جو قرآن نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں، اور ان 4 فرائض میں سے اگر کوئی ایک فرض رہ جاتا ہے
یا کوئی جگہ بال کے برابر بھی خشک رہ جاتی ہے، اگر بازو دھوتے وقت کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو سن لے میری بہنیں بھی اور آپ لوگ بھی کہ ان کا وضو نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کی طرف، اپنی بیٹیوں کی طرف، ماؤں کی طرف اکثر ان بیچاریوں کا وضو غلط ہوتا ہے، اور ان کی طرف کیا ہم بات کریں، یہاں تو لوگوں کو بھی وضو کرنا نہیں آتا۔ تو وضو کے اندر سب سے پہلی چیزیں جو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہیں وہ 4 فرض بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد وضو کے اندر مستحبات یہ 14 بیان کیے گئے ہیں جو اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، منہ دھویا، بازو دھوئے، سر کا مسح کی اور آ گئے۔ پھر اس کے اندر 18 چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں کہ جو سنت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ 18 چیزیں، 14 چیزیں مستحب ہیں، 18 چیزیں سنت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو شریعت محمدیہ نے مکروہ قرار دی ہے۔ بالفرض ان میں سے ایک چیز آپ کو میں گنوا دوں۔ اکثر آپ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ جب وہ وضو کے لیے بیٹھتے ہیں وضو خانے میں، دنیا کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک چیز میں نے آپ کو بتائی کہ وضو کے دوران جو شخص دنیا کی باتیں کرتا ہے وہ سمجھ جائے کہ اس نے وضو میں کمی ڈال دی ہے۔ وضو وہ عمل ہے کہ اس وضو کی بدولت میرے نبی نے ارشاد فرمایا وضو کرنا مومنوں کا ہتھیار ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز کے لیے، کس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے ہم نے؟ یہ ہتھیار وضو کرنے کو آپ نے کیوں قرار دیا؟ تو میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا مومنوں کے لیے وضو کرنا اس لیے ہتھیار قرار دیا گیا ہے کہ وہ شیطان سے مقابلہ کرے گا۔ اور جن بندوں کا وضو اکثر رہتا ہے تو میں اللہ کی رحمت سے کبھی امید کرتا ہوں کہ وہ گناہوں سے اکثر بچے رہتے ہیں، اور جو نہ اپنی غسل اور طہارت کی پرواہ کرتے ہیں ان پر غسل لازم ہو جاتا ہے، وضو لازم ہو جاتا ہے، اور وہ ڈیلے پر ڈیلے، دیر پر دیر کیے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں کرتا ہوں، تھوڑی دیر میں اٹھ کر نہاتا ہوں۔ شریعت محمدیہ میں یہ بھی چیز بیان کی گئی ہے کہ جو بندہ غسل جنابت کے بعد، اپنے اوپر غسل لازم کرنے کے بعد اگر وہ غسل دیر سے کرتا ہے، کرتا تو ہے لیکن دیر سے کرتا ہے، اور یہ عادت اپنا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے جسم سے بدبو پیدا کر دیتا ہے۔ طہارت اللہ کو بڑی مقبول ہے، کیونکہ طہارت سے ملتا کیا ہے؟ بندہ پاک ہوتا ہے، جسمانی روحانی اس کو ایک سکون ملتا ہے، پاکیزگی ملتی ہے۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت حسین ہے، جمیل ہے، وہ پاک ہے، تو پھر ہماری پاکی کو بھی وہ پسند فرماتا ہے۔ اور حضور نے اپنی امت کو ایک نشانی اور ایک تحفہ یہ بھی دیا ہے کہ جو بندہ دنیا میں رہ کر وضو کر کے عبادتیں کرتا ہے تو جب تم لوگ قیامت کے دن میدان محشر میں آؤ گے تو پتہ ہے کس حال میں رہو گے آپ؟ تو فرمایا میری امت کی پہچان اور نشانی یہ ہوگی کہ جب وہ آ رہا ہوگا تو دور سے لوگ اس کو پہچانیں گے کہ وہ دیکھو محمد کا امتی آ رہا ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ نشانی کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم دنیا میں ہاتھ دھوتے رہے، اپنے بازو دھوتے رہے، اپنا چہرہ دھوتے رہے، تو ان تمام اعضاء کو اللہ رب العزت سورج سے بھی زیادہ چمک عطا فرما دے گا۔ اور جب ہم بروز قیامت میدان محشر میں جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے اعضاء کو چمکا دے گا، اور باقی امتیں اور ہر وہ مسلمان اس امت کا بھی جو نمازوں سے دور رہتا ہے، وضو نہیں کرتا، ناپاک رہتا ہے،
وہ اس نعمت سے اور اس اعزاز سے محروم رہے گا۔ وضو 3 اقسام پر مشتمل ہے کہ کن کن مقام پر وضو کرنا فرض ہے، کس مقام پر واجب ہے اور کس مقام پر مستحب ہے۔ فرض وضو، یہ آپ یقیناً جانتے ہوں گے اس چیز کو کہ نماز کے لیے وضو کرنا یہ لازم ضروری فرض ہے۔ نماز آپ کوئی بھی پڑھ رہے ہو، نفل ہو، وتر ہو، واجب ہو، کوئی بھی ہو، نماز کے لیے وضو کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وضو کرنا، سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا، یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اور واجب وضو کرنا کب ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو طواف کعبہ نصیب فرمائے، حج اور عمرے کے لیے نصیب فرمائے کہ جب بندہ طواف کرتا ہے تو اس طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ وہ طواف آپ عمرے کا کر رہے ہو یا پھر حج کا کر رہے ہو، حج تمتع کا کر رہے ہو، حج قران کا کر رہے ہو، جس بھی حج کا کر رہے ہیں طواف، اس کعبہ کے ارد گرد چکر کاٹنا، اس کے لیے وضو کرنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ مستحب کب کب ہے؟ مستحب کے لیے علماء نے کافی ساری چیزیں لکھی ہیں، لیکن میں چند آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ جب بھی انسان کا وضو خراب ہو فوراً وضو کر لینا یہ مستحب ہے۔ سونے کا ارادہ آپ کر رہے ہیں، اکثر لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ بنا وضو کے ہی سو جاتے ہیں، اور کوئی بد نصیب تو دعا بھی نہیں پڑھتے، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ڈرامہ، فلمیں اور موبائلوں کو دیکھتے دیکھتے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں۔ پھر ان کو خوابیں بھی اسی طرح گندی قسم کی آتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر پیغمبروں کی، اولیاء اللہ کی، نیک لوگوں کی زیارتیں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو زیارتیں انہیں بغیرت قسم کے لوگوں کی ہوتی ہیں۔ تو رات کو جب یا کسی بھی وقت سونے کا ارادہ آپ کر رہے ہیں، اس سے پہلے وضو کر لینا یہ مستحب ہے۔ سفر کا ارادہ کرتے ہیں، چاہے وہ سفر گھر سے تھوڑی ہی دیر کے بعد ختم ہو جانے والا ہو سفر، آپ وضو کر کے نکلتے ہیں تو یہ وضو کرنا مستحب ہے۔ سو کر اٹھ گئے ہیں، بیداری آپ کو نصیب ہو چکی ہے، اس وقت فوراً وضو کر لینا یہ بھی مستحب ہے۔ پھر میرے اور آپ کے نبی نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی نے صحابہ کو یہ عرض کیا، فرمایا کہ صحابہ مجھے بتاؤ ایک بات، اگر تمہارے گھر کے باہر کوئی نہر جا رہی ہو اور کوئی بندہ اس نہر میں دن میں 5 دفعہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کے جسم پر کوئی بھی میل باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا یہی حال وضو کا ہے۔ جب میری امت 5 وقت نماز کے لیے وضو کرتی ہے اور نماز پڑھتی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، کہ بغیر غسل جو رہتا ہے، ناپاکی کی حالت میں جو رہتا ہے، اس کو اب واپس اللہ کی رحمت کی طرف آ جانا چاہیے۔ کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ جو بیچارے جنازہ پڑھتے ہیں تو ان کا وضو ہی نہیں ہوتا، جو بیچارے نماز کے لیے آتے ہیں ان کے وضو اللہ جانے وہ کس حال کے ہیں۔ آپ میں سے اگر کسی کے وضو ٹھیک نہیں ہے تو وہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے، علم حاصل کرنے بھی گوارا نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ کے قرآن کا ایک پیغام آج میں نے آپ کو دیا کہ وضو کرنا یہ باقی نبیوں کی طرح ہمارے نبی کو بھی اللہ نے یہ نعمت اور تحفہ دیا، اور میرے اور آپ کے نبی نے اپنی امت کو یہ تحفہ نصیب فرمایا۔ تو اللہ اور اس کے نبی کو طہارت محبوب ہے، پسند ہے۔ اے مومنو، اللہ کا پیغام ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، اٹھو تو فوراً وضو کر لیا کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔